باجوہ کے احتساب کی باتیں ہو رہی، طالبان کو، ٹی ٹی پی کو پاکستان واپس لانے والے عمران خان، فیض حمید، دو کردار جیل میں ہیں، تیسرا آزاد پھر رہا ہے۔ باجوہ صاحب کے دوست اور باجوہ صاحب کے ہاتھوں ڈسے بھی ہوئے۔ خواجہ صاحب خبر دیں گے یا کوئی ایکشن بھی لیں گے، ایکسٹینشن دینے میں بھی کردار رہا۔ عاصم منیر صاحب باجوہ صاحب کو بچانے کی کوشش کریں گے، گھر سے تو نکلے تھے عدالت جانے کے لیے، گاڑی کو موڑ دیا گیا تھا، فوج کا جو دل کا ہسپتال ہے وہاں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں۔ وہ کون بزد تھا جو چاہتا تھا کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان واپس لا کر بسایا؟ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جس پر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا۔ اس میں عمران خان صاحب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بالآخر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ذمہ دار ہیں پاکستان میں موجودہ دہشت گردی کے۔ وہ طالبان کو، ٹی ٹی پی کو پاکستان واپس لانے والے ہیں افغانستان سے۔ پہلے یہ الزام عمران خان لگاتے تھے، عمران خان کے اوپر جو الزام لگا، عمران خان نے جوابی الزام میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا ساری صورتحال کا۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو دوست تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے، اور بقول خواجہ آصف صاحب کے کہ وہ ان کو 2018 کے انتخابات میں شکست دلوائی جا رہی تھی، ہرایا جا رہا تھا، اور انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو فون کیا اور فون کر کے ان کو کہا کہ جی دیکھیں مجھے جو ہے وہ ہروایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد ان کی سیٹ جو ہے وہ پکی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں بھی خواجہ آصف صاحب کا کردار رہا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی راضی کیا، اور انہوں نے ووٹ دلوایا تھا پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہونی تھی ایکسٹینشن کے لیے، جس کو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ تو میں اس خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں جو وزیر دفاع ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع، پاکستان کے سابق آرمی چیف کو الزام دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لانے کے ذمہ دار تھے۔ اکیلے وہ نہیں، عمران خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ دو کردار جیل میں ہیں، تیسرا آزاد پھر رہا ہے۔ اس طرح آزاد نہیں جس طرح سابق آرمی چیف ہوا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو کسی قانونی کارروائی کا سامنا نہیں ہے۔ تو اب جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، وہ وزیر دفاع ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب بطور وزیر دفاع خبر دیں گے قوم کو یا کوئی ایکشن بھی لیں گے؟ وزیر دفاع ہیں، وہ کارروائی کر سکتے ہیں، وہ اپنے ماتحت ادارے فوج کو آرڈر جاری کر سکتے ہیں کہ آپ کا سابق آرمی چیف جو ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، ریکارڈ سامنے لائیں اور اس کے خلاف ایکشن لیں۔ جنرل فیض حمید کے خلاف جو اپنا کورٹ مارشل ہوا، ظاہر وزارت دفاع کی منظوری کے بغیر ایسے اقدامات نہیں ہوتے۔ الگ بات ہے کہ پاکستان میں وزارت دفاع کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن اب جب وزیر دفاع یہ بات کر رہے ہیں، جو باجوہ صاحب کے دوست اور باجوہ صاحب کے ہاتھوں ڈسے بھی ہوئے، اور عمران خان اگر یہ بات کر رہے ہیں جو باجوہ صاحب کے کندھے پر بیٹھ کر جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، وہ بھی باجوہ صاحب کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ باجوہ صاحب بچ جائیں گے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بالکل اسی طرح قمر جاوید باجوہ صاحب کو بچانے میں کامیاب یا بچانے کی کوشش کریں گے جس طرح جنرل پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش جنرل راحیل شریف نے کی تھی، اور کہا گیا تھا کہ فوج تو ایک فیملی ہے، ہم تو اپنے سابق آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب آرٹیکل 6 کے مقدمے کی سماعت کے لیے طلب کیا گیا تھا اسپیشل کورٹ میں، تو وہ گھر سے تو نکلے تھے عدالت جانے کے لیے، لیکن پھر ان کی گاڑی کو موڑ دیا گیا تھا راولپنڈی میں فوج کا جو دل کا ہسپتال ہے وہاں پر، اور پھر وہ کئی دن وہیں رہے، اور اس کے بعد سزا یافتہ ہونے کے باوجود وہ ملک سے باہر رہے اور کوئی ان کو لایا نہیں، اور پھر فائنلی جو ایک ہوتا ہے ایک انسان کا انجام، وہ چلے گئے دنیا چھوڑ کر، لیکن جلاوطنی میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف گواہیاں ہر طرف سے آ رہی ہیں، چاہے آج کی حکومت ہو یا وہ حکومت جس کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب لائے تھے، یعنی عمران خان صاحب۔ تو ہوگا کیا؟ اب یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ اب اس طرف جا کیوں رہی ہے؟ دہشت گردوں کو کون پاکستان واپس لایا، یہ بحث اب شروع کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گرد حملے تیز ہو گئے۔ 2 دن پہلے بنو چھاونی میں حملہ ہوا، اس کے علاوہ روزانہ آئے دن حملے ہو رہے ہیں، اور افغانستان سے پاکستان کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جو تورخم بارڈر ہے وہاں پر جھڑپیں بھی چل رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کی فورسز میں، اور جو کچھ حملے پاکستان میں ہوئے یا جو آپریشنز ہوئے اس میں افغان فوج کے کمانڈر یعنی طالبان فوج
جو طالبان ہیں ان کے کمانڈر جو ہیں وہ مارے گئے، رپورٹ سامنے آ گئی ہیں۔ ایسے اس تناظر میں قومی سینٹ میں آج ایک بحث ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس میں بلکہ ڈیمانڈ کی ہے پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان صاحبہ نے مطالبہ کیا اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اس پر ہمیں کوئی سیر حاصل بحث کرنی چاہیے، ایوان میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد میں، اور انہوں نے ایک تو جو شریف اللہ وہ داعش کے گرفتار ہوئے اور ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جس پر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، کابل سے امریکی فوج کے انخلا کے ٹائم پر جو حملہ ہوا تھا کابل ایئرپورٹ پر، اس کے وہ ماسٹر مائنڈ تھے، اس میں مطلوب تھے امریکہ کو۔ بہرحال پاکستان ISI CIA انہوں نے مل کے اس کو گرفتار کیا، اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ایک تو بات خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں ان سے سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیا غلط کیا، دہشت گرد تھا، امریکہ کو مطلوب تھا، ہم نے دے دیا ان کو، امریکہ کو چاہیے تھا، امریکہ کو انہوں نے امریکہ کے خلاف اس نے حملے کیے تھے، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف سابق قمر جاوید باجوہ، عمران خان اور جنرل فیض حمید نے طالبان کو پاکستان میں واپس بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا، اور اسمبلی کی کارروائی میں میرا موقف موجود ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے وہی کارروائی ہوگی اسمبلی کی جو ان کیمرہ سیشنز ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ، بلکہ عمران خان کے دور میں تو عمران خان تو بلاتے ہی نہیں تھے ان کیمرہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ کا۔ یہ تو PDM کی حکومت جب آئی تو پھر چیزیں سامنے آئیں کہ ہو کیا رہا تھا۔ اب یہ جو باجوہ لائے طالبان کو، TTP کو واپس، یا عمران خان لے کر آئے، اس بحث نے ایک تو یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، لیکن اس سے پہلے دسمبر میں ایک پریس کانفرنس کی تھی DG ISPR نے، جو احمد شریف صاحب نے، اور اس میں انہوں نے یہ کوئی 29 دسمبر یا 28 دسمبر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا، سوال اٹھایا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ کون تھے وہ، کون بزد تھا جو چاہتا تھا کہ TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان واپس لا کر بسایا جائے، وہ کون تھا؟ عمران خان کی طرف ان کا اشارہ۔ پھر اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے 30 دسمبر کو ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، اس میں عمران خان صاحب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، اگر میں تو مخالف تھا۔ پھر وہ مراد سعید صاحب، ان کی تقریریں قومی اسمبلی میں پڑھی ہوئی ہیں بطور وزیر، جب وہ کیا نام ہے ان کا PTM والے محسن داوڑ صاحب جب اور علی وزیر صاحب جب تقریر کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دہشت گردوں کو لا کر واپس بسایا جا رہا ہے، تو اس وقت اچھل کر وہ کہتا تھا کہ دہشت گرد وہ نہیں ہے، دہشت گرد تم لوگ ہو، تم لوگ انڈین ایجنٹ ہو، فلاں ہو۔ اس وقت محسن اپنا وہ مراد سعید جو ہے وہ طالبان کی سپورٹ کر رہا ہوتا تھا۔ اور پھر جب یہ معاملہ یہ طالبان کو واپس لا کر بسایا گیا، اور اس میں تو صرف بسانے کا معاملہ نہیں تھا، جیلوں سے طالبان کو رہا کیا گیا، تو جب عمران خان کی طرف DG ISPR نے اشارہ کیا تو پھر عمران خان صاحب نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کے کچھ 4-5 پوائنٹ کا ٹویٹ تھا، لیکن اس میں جو یہ متعلقہ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4 تھا، اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں، آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پاس سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ DG ISPR یہ جواب دے رہے ہیں کہ DG ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ کالعدم TTP کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی تجویز خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور ملاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد PDM حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، اور ہمارے دور میں اس پر عمل نہیں ہوا۔ اب اگر آباد گاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس طرف افغانستان میں بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ بہرحال یہ ان کا جو یہ حصہ تھا اس کے متعلق
جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب جو میں نے کل پرسوں اپنے ویلاگز میں یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات پر، یہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت سارے کا سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈالے گی تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب آدھا سچ بول رہے ہیں. پورا سچ یہ ہے کہ اس وقت کی فوجی کمان عمران خان، سب نے مل کر، اور عمران خان صاحب کی اپنی اپروچ، اپنی سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے. اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات اور مذاکرات. اب مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اگر مذاکرات کے باوجود دہشت گرد باز نہیں آتے، حملے کرتے ہیں، گردنیں کاٹتے ہیں، بم پھاڑتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے، ان کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں. عمران خان صاحب آپریشن والی بات پر آتے ہی نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی طالبان مخالف نہیں رہے، وہ پرو طالبان رہے، اور ایک وقت میں ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا. تو اگر صرف عمران خان یہ کہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے مکمل طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا یا فیض حمید کا فیصلہ تھا، تو یہ جھوٹ ہے. مکمل سچ یہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ، عمران خان کی پالیسی اور قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید کی مکمل سپورٹ، کیونکہ وہ سپورٹ نہ کرتے تو آباد کاری ممکن نہیں تھی، دہشت گردوں کی واپس پاکستان لانا ممکن نہیں تھا ان کو لانا. تو ان تینوں نے مل کے فیصلہ کیا. اور اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آن ریکارڈ، قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر چیزیں پڑھی ہیں. آپ کسی بھی ٹائم گوگل سرچ مار لیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں، پریس کانفرنسز پڑھی ہوئی ہیں کہ بھئی جو آپ مذاکرات کر رہے ہو طالبان کے ساتھ، پارلیمنٹ میں آؤ نا، مذاکرات ہو کس بات پہ رہے ہیں؟ افغان طالبان کی حمایت سے مذاکرات، ان کی تعاون سے مذاکرات ہو رہے تھے. جہاز بھر بھر کر لے کر جاتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، فیض حمید صاحب چائے کی پیالی لہراتے تھے. تو اگر یہ کہا جائے جو عمران خان کہہ رہے ہیں یا جو DGISPR کہہ رہا ہے، تو یہ پورا سچ نہیں ہے. پورا سچ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید گوڑے گوڑے ملوث، جنرل قمر جاوید باجوہ گوڑے گوڑے ملوث، اور عمران خان صاحب کی تو سوچ اور نظریہ یہی تھا کہ ہم نے طالبان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو اب جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان، فیض حمید اور باجوہ کی یہ پالیسی تھی، تو دو کردار تو مطلب کہا گیا کہ فیض حمید کے خلاف یہ بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو کیسے واپس لایا گیا. عمران خان کی طرف اب یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان کے گلے پڑ جائے. ابھی تک عمران خان کے خلاف جو سب سے بڑا مقدمہ ہے پاکستان کا، TTP کے دہشت گردوں کو واپس لا کر بسانے کا، وہ صرف اور صرف اس لیے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا یا اس پر آنکھیں بند کر رکھی ہے ہماری ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ اس میں باجوہ پھنستے ہیں. تو اپنے آرمی چیف کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا جرم ہے اس ملک کے خلاف، 80,000 سے زیادہ لوگ، فوجی جوان، فوجی افسر، جنرل لیول کے، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی عالمی لیڈر ہم نے کھوئی، دہشت گردی کا شکار ہوئی. اور اس کے بعد اگر ہمیں تھوڑا بہت امن ملا تھا تو اس تھوڑے بہت امن کو بھی خراب کیا عمران اس جو ہے وہ یہ نیکسس نے، باجوہ، فیض حمید اور عمران خان کے نیکسس نے. تو اب اگر خواجہ آصف صاحب بطور وزیر دفاع یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی قمر جاوید باجوہ اس میں ملوث تھا، تو خواجہ آصف صاحب کو یہ بات خبر کی صورت میں ہمیں نہیں دینی چاہیے. وہ ہمیں بتائیں کہ حکومت اس پر ایکشن لے رہی ہے یا نہیں لے رہی. حکومت عمران خان صاحب کو اصل جو اس کا جرم ہے، آپ سائفر میں اس کو سزا دے دیں، آپ اس کو عدت کے نکاح والے معاملے میں سزا دے دیں، یہ ہو گئے. کوئی عمران خان نے القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، وہ 40-50 ارب 60 ارب، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو ہمارا جو اصل نقصان ہو رہا ہے، ہمارے پاس سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. ہمارے پاس، انڈیا کے پاس سب سے بڑی لاجک یہی تھی، ریزن یہی تھی کہ جی پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے، ہم یہاں جا کر کرکٹ نہیں کھیل سکتے. دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف اس دہشت گردی کو جواز بنا کے دنیا جان میں لابنگ کر رہا ہے، اور وہ دہشت گردوں کو واپس لانے والے جو ہیں ان کو صرف ہم نے اس لیے بخشا ہوا ہے کیونکہ قمر جاوید باجوہ پھنس جائیں گے. بھائی عمران خان پر اصل مقدمہ تو یہ بناؤ نا. اور عمران خان گواہی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں، باجوہ لے کر آئے تھے. ریکارڈ قومی سلامتی کمیٹی کا پڑھا ہوگا، بریفنگز کا ریکارڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بریفنگز نہیں تھیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں قومی اسمبلی کے، تو تقریروں کو ریکارڈ سے نکالیں.
ثبوت کے طور پر سامنے رکھیں. باجوہ صاحب نے بریفنگز دی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باجوہ صاحب کو بڑا شوق ہوتا تھا سیاسی قیادت کو آرمی ہاؤس بلا کر وہاں بریفنگ دینا, پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لو, پھر اپنی بےعزتی کروانا بلاول بھٹو زرداری سے, غفور حیدری صاحب سے. ان کو بڑا شوق تھا. لیکن میرا بطور ایک پرامن پاکستانی, ایک ڈیموکریٹ پاکستانی جو چاہتا ہے کہ سب کو جیو اور جینے دو کا حق کے تحت سب برابر یہاں پر سکون سے رہ سکیں, تو پھر جنہوں نے دوبارہ دہشت گردی بوئی ہے, پھر وہ کوئی سویلین ہے, کوئی فوجی ہے, اور چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. عمران خان کی حکومت جانے کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا پریس ریلیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کور کمانڈر کانفرنس کے پریس ریلیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اس میں سوال اٹھایا گیا کہ کیوں پاکستان کی جو نیشنل الیکشن پلان کے برعکس بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کے, فیصلہ ساز ادارے کی منظوری کے طالبان کو, ٹی ٹی پی کو کیوں لا کر واپس بسایا گیا. یہ سوال اٹھایا گیا تھا اس وقت بھی اور اب بھی اٹھ رہا ہے. لیکن جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات نہ کریں, یہ حکومت تھوڑی سی ہمت کرے اور بتائے کہ کیا ہوا تھا, کیوں لایا گیا تھا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس. میں نے آپ کو کئی بار پہلے بتایا, بنو کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے, پنجاب کے بارڈر شیئر کرتا ہے نا کے پی کے پنجاب. تو ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں پر میرے سی ٹی ٹی کے دوست کہتے ہیں کہ وہاں تک وہ آتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں یہ دہشت گرد. لیکن کیونکہ پنجاب میں سسٹم مضبوط ہے, کے پی کے والے تو علی امین گنڈا پور جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور سارا ملبہ جو ہے کسی اور پر نہ ڈالے دہشت گردی کا, خود بھی کچھ کر کے دکھائے. بات ٹھیک ہے بھئی, دہشت گردی یا کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا پہلی جو اس کی لائن ہوتی ہے نا, جو اس کو ریزسٹ کرتی ہے, وہ لوکل پولیس ہوتی ہے, لوکل حکومت ہوتی ہے. کدھر ہے وہ؟ کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, صرف تقریریں کرنی. تورخم پر وہ ہمارے آمنے سامنے ہیں, ہم سے لڑ رہے ہیں, اور ان کو پیٹ میں درد اٹھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جی اس پار جا کر فائرنگ کیوں کرتے ہیں. علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی او آرز بنا کر وفاق دیں, ہم نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں, مذاکرات بھی کریں, لیکن میں کل بھی کہا تھا حساب کتاب کے ساتھ, پہلے حساب کتاب لیں. اور دوسرا جو اسلحہ ہے امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان میں, وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں. تو جو وہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف, کچے تک وہ جاتا ہے, تو ان سے آپ مذاکرات کریں گے, پہلے ان سے پوچھیں گے تو صحیح کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, مذاکرات کے لیے تو آؤ, 100 بسم اللہ بیٹھیں گے, پہلے دہشت گردی تو روکو, یہ حملے تو روکو. تو بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے معمار بچ نکلے اور صرف عمران خان جو ہے یا فیض حمید اکیلے رگڑے جائیں. فیض حمید کے رگڑے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو لائے تھے. فیض حمید کو رگڑے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزیاں کی تھی یا انہوں نے ٹاپ سٹی کے وہ جو اونر تھے ان کو اغوا کیا تھا. نہیں, وہ آرمی چیف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, فوج کے ادارے کے اندر تقسیم کر رہے تھے. اس وجہ سے وہ سزا پا رہے اس وقت جیل میں, اور ان کو ملنی چاہیے اس چیز کی سزا بھی. لیکن جو بڑے جرائم ہیں وہ بھی تو ساتھ ساتھ سامنے آنے چاہیے نا, ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ بڑا جرم تو ایک جرنیل کا پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. جب وہ کھلواڑ کرتا ہے اور اس پر کوئی اس سے نہیں پوچھتا, تو اس کے بعد اس کا جگرا بڑھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ادارے کے اندر بھی بغاوت کروا سکتا ہوں. تو بہرحال اکیلا عمران خان اگر دہشت گردی کے معاملے میں بھی اگر اس کے اوپر الزام آئے گا تو اس کو کوئی نہیں مانے گا. اس میں فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ 100% ملوث ہیں, اور ان کے آشرواد کے بغیر عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے. نہیں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو واپس لا سکتے تھے عمران خان صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.